بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین، آج بحمد اللہ تعالی بروز پیر بتاریخ 10 اکتوبر 1983 مطالعہ تصوف کے سلسلے کی 20ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے تصوف کے حوالے سے 19 نشستوں میں ہم نے جتنی گفتگو کی تھی وہ تصوف کے استدلالی اور تاریخی پہلو سے متعلق تھی، جس میں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دیگر دلائل کی روشنی میں یہ واضح کیا تھا کہ تصوف سے کیا مراد ہے، تصوف کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، تصوف کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کیا تعلق ہے، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ و تابعین سے تصوف کس طرح ماخوذ ہے، اور پھر تصوف کے ارتقاء کی تاریخ کیا ہے۔ اور آخری نشست میں گفتگو ہم نے اس موضوع پر کی کہ تصوف کی تدوین کی بطور علم کے تو کیا تاریخ ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی تصوف کے عملی پہلوؤں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عملی تصوف کی تعلیم کے سلسلے کا پہلا موضوع جو آج کا عنوان گفتگو ہے وہ ہے طہارت۔ کیا موضوع ہے؟ طہارت۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب ہم مسائل شریعت کو اور اسلامی تعلیمات قواعد فقہ کے مطابق بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پیش نظر اوامر و نواہی اور حلال و حرام کا وہ بنیادی ضابطہ ہوتا ہے جو کم سے کم جس پر عمل کرنا ایک مومن اور مسلم کے لیے ضروری ہے۔ اس بنیادی ضابطے سے کم عمل کرنا یا اس سے نیچے اتر آنا شریعت کی اور اسلام کی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے۔ اس پر اللہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہوتا ہے، گرفت ہوتی ہے، اور خلاف ورزی کی نوعیت کے پیش نظر وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم قرار پاتا ہے اور عقاب یا عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس فقہی ضابطے اور شرعی تعلیمات پر کی پیروی کے حوالے سے آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ تو گویا تعلیمات شریعت کا وہ ضابطہ جو فقہی ضابطہ کہلاتا ہے وہ کم سے کم عمل کا معیار متعین کرتا ہے کہ اگر آپ اس سے نیچے آئیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ آپ نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں، اس آخری حد کو متعین کرنا یہ بالعموم فقہی ضابطے کا کام نہیں ہوتا۔ تو فقہی ضابطہ کم سے کم معیار ایک مسلمان کی زندگی کا مہیا کرتا ہے۔ اور جب ہم تعلیمات شریعت کا ذکر تصوف اور طریقت کے وضع کیے ہوئے پیمانے کے مطابق کرتے ہیں تو تصوف، طریقت اور روحانیت مسلمان کو عمل کے کم سے کم معیار پر پورا اترنے کو کافی نہیں سمجھتی۔ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ایمان کے کمال کا ہے اور عمل کی عظمت کا ہے اور خدا کی رضا کا ہے اور شخصیت کے روحانی نکھار کا ہے تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر پورا اترا جائے۔ تو گویا فقہ
یعنی شریعت کی ظاہری تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ اے انسان، یہ شریعت کا کم سے کم عمل کا معیار ہے، اس سے نیچے نہ اترنا۔ نیچے اترو گے تو خدا کی بارگاہ سے عقاب اور عذاب کے مستحق ٹھہرو۔ تصوف اور طریقت پکار کر انسان کو یہ کہتی کہ اے انسان، اگر شریعت کی تعلیمات کے اس کم سے کم معیار پر پورے اترنے کو تو نے کافی سمجھا تو یہ تو اپنا فرض ادا کرتا رہا، یہ تو وہ فرض تھا، یہ تو وہ ادھار تھا تیرے ذمے فرائض کا، اوامر کا، نواہی کا، جو تو چکاتا رہا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ تو تصوف و طریقت انسان کو کم سے کم معیار پر نہیں بلکہ تعلیمات شریعت پر عمل پیرا ہونے کے لیے اعلیٰ، بالا تر اور برتر معیار کی طرف لے جانے کی تعریف ہے۔ میں نے پہلے کسی نشست میں ایک مثال کے ذریعے اس فرق کو واضح کیا تھا کہ جب انسان قواعد شریعت کے مطابق وضو کر کے، پاک کپڑے پہن کر، پاک جگہ پر کھڑا ہو کر، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لیتا ہے اور نماز کو تمام ارکان، واجبات اور سنن کے ساتھ مکمل کر لیتا ہے، تو فقہ یہ کہتی ہے کہ تیری نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن طریقت اس قدر شرائط پر پورا اترنے کے باوجود ابھی نماز کو نامکمل سمجھے ہوئے۔ طریقت کہتی ہے کہ انسان جس طرح دوران نماز، جس طرح نماز سے پہلے تو نے اپنا جسم اور اپنے کپڑے ظاہری نجاستوں اور ظاہری پلیدیوں سے پاک کر لیے، اسی طرح تو اپنے قلب و باطن اور اپنی روح کو گناہ کی آلائشوں سے پاک کر لے۔ تو فقہ کا اکتفا جسم اور کپڑوں کی طہارت پر ہے، جبکہ تصوف اور طریقت کا اکتفا نہ صرف جسم اور لباس کی بلکہ قلب و باطن اور روح کی طہارت پر ہے۔ آپ نے قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھ لی، فقہ کے نزدیک وہ مکمل ہو گئی، لیکن طریقت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اے انسان، جس طرح حالت نماز میں تیرا چہرہ کعبے کی طرف رہا، اسی طرح چاہیے تھا کہ تیرا دل رب کعبہ کی طرف رہتا۔ تو چہرہ کعبے کی طرف رہا تو فقہ کی نظر میں نماز مکمل ہو گئی، لیکن طریقت کی نظر میں نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک دل و دماغ رب کعبہ کی طرف متوجہ نہ رہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ شریعت کی ظاہری تعلیمات کا معیار اور شریعت کی باطنی تعلیمات کا، یعنی طریقت کا معیار باہمی متضاد نہیں ہیں۔ یہ دونوں معیار باہمی متضاد نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کم سے کم معیار فقہ مہیا کرتی ہے اور اس معیار کو کمال تک طریقت پہنچاتی ہے۔ تو یہ چونکہ مطالعہ تصوف کی نشستیں، اس لیے اب ہم عملی پہلوؤں کے بارے میں جتنی تعلیمات کا ذکر کریں گے ان کے بارے میں یہ کبھی گمان نہ کیجیے گا کہ یہ ضابطۂ فقہ کے مطابق کم سے کم معیار ہے، اس لیے کہ کم سے کم معیار تو ہم مسائل فقہ کے مطابق الگ بیان کرتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں، سمجھتے ہی رہتے ہیں۔ یہاں اس نشست میں آپ کی اور ہماری حاضری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ادنا درجے سے اٹھا کر اعلیٰ درجے تک پہنچانے کی فکر کریں، اپنے عمل کو ظاہر پرستی سے بچا کر اخلاص، حسن نیت اور صحیح معنوں میں کمال کی منزل تک پہنچانے کی فکر کریں۔ لہذا یہاں جو گفتگو ہوگی وہ شریعت کے کم سے کم عملی معیار کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے اعلیٰ عملی معیارات کے حصول کے لیے ہوگی۔ اور جب انسان اعلیٰ منزل کی حصول کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو کم سے کم معیار کو تو پھر کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسے پتہ ہے کہ جب میری منزل اعلیٰ ہے تو پھر ادنا معیارات کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس لیے طریقت کا آغاز ہی اتباع شریعت سے ہوتا ہے، طریقت کا آغاز ہی اتباع شریعت سے ہوتا ہے، کیونکہ شریعت یعنی کم سے کم اوامر و نواہی کے معیار کی پابندی کرنا، اگر انسان اس پر ہی پورا نہ اترا تو تصوف اور طریقت کی بات کرنا منافقت اور ریاکاری کے سوا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
تصوف اور طریقت کی بات کی جاتی ہے تو پھر شریعت کے کم سے کم اوامر و نواہی، حقوق و فرائض اور حلال و حرام کے معیارات کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیہ کریمہ جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے وہ طہارت کے عنوان کو بیان کر رہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ طہارت کی دو قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی۔ طہارت کہتے ہیں میل کچیل سے پاک صاف کرنا، نجاست باقی نہ رہے، آلائش باقی نہ رہے، گندگی اور غلاظت باقی نہ رہے، اور میل کچیل کا کوئی تلوث تک بھی باقی نہ رہے، تو اس پاک صاف ہو جانے کی کیفیت کو طہارت کہا جاتا ہے۔ اب طہارت کی دو قسمیں، ایک طہارت ظاہری ہے جو انسان کے جسم، انسان کے لباس کو پاک صاف کرنے سے عبارت ہے، اور ایک طہارت باطنی ہے جو انسان کے دل اور انسان کے باطن کو باطنی آلائشوں اور میل کچیل سے پاک صاف کرنے سے عبارت ہے۔ تو آج کا پہلا سبق عملی تصوف کے بارے میں طہارت کے دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے، ظاہری طہارت پر اور باطنی طہارت پر۔ قرآن حکیم میں حضور کے ان روحانی تربیت پانے والے غلاموں کی جماعت کو جو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن ان کا ایک وصف، ان کی ایک خصوصیت بیان کر رہا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل پڑتے، خدا سے اور اس کے رسول سے صدق کے دل کے ساتھ دوستی اور محبت کا رشتہ استوار کر لیتے ہیں، ان کی قدر و منزلت کا اندازہ اللہ کی بارگاہ میں اس امر سے لگائیے کہ خدا خود ان کے اوصاف، محامد اور محاسن اپنی مبارک زبان سے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یعنی کبھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں کسی سے خوش ہو کر، تو یہ ہمارے تعریف کے اور کسی کی ثنا کرنے کے معیارات ہیں، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے محاسن کو، جن کے اوصاف کو، جن کے شب و روز کے احوال کو، جن کی کیفیات کو اللہ رب العزت اپنی پیاری اور اپنی پاکیزہ زبان سے بیان کرتا ہے، اور پھر کسی عام مقام پر نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں بیان کرتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں اور کتنے اعلیٰ منزل کے حامل ان کے وہ احوال اور کیفیات ہیں۔ تو وہ اصحاب صفہ جو اپنی روحانی تربیت پذیری میں رہتے تھے اور ہمہ وقت حضور کی صحبت میں وہ تعلیم و تربیت کی غرض سے پڑے رہتے تھے، ان کے اوصاف محمودہ میں سے ایک اعلیٰ وصف بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ وصف طہارت ہے۔ قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی یہ جو گروہ ہے حضور کے غلاموں کا اور ایمانداروں کا اور کلمہ گو مسلمانوں کا، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب ایک شخص کلمہ گو ہو گیا، مومن اور مسلم ہو گیا، تو طہارت کا شیوا تو اس نے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اپنا لیا، کیونکہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے، طہارت ایمان کا شعبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھنا خود آدھا ایمان ہے۔ تو آدھا ایمان تو صرف طہارت میں، پاکیزگی میں منحصر ہے۔ جب ایک شخص مومن ہو گیا، اور پھر مومن بھی وہ جو صحابہ کے درجے کا مومن تھا، تو صحابہ میں سے صحابی ہو جانا اور حضور کی حلقہ غلامی میں آ جانا خود طہارت کی ضمانت رکھتا ہے، ظاہر و باطن کی طہارت کی خود ضمانت رکھتا ہے۔ لیکن وہ صحابہ جو طاہر تھے، جو مطہر تھے، جو ظاہری اور باطنی نجاستوں اور آلائشوں سے خود کو پاک کیے ہوئے تھے، ان صحابہ کے گروہ میں سے پھر ایک ایسے گروہ کی بات کی جا رہی ہے جو صرف پاک ہی نہیں بلکہ طہارت سے محبت کرتے۔ ایک ہے پاک رہنا اور ایک ہے اتنا پاک رہنا کہ پاکیزگی کی کیفیت سے محبت کرنا۔ تو قرآن کہتا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس جھرمٹ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
جو ظاہر اور باطن کی طہارت سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے ظاہر و باطن کو ہمہ وقت پاک صاف رہنے سے محبت کرتے ہیں، جن کو عشق ہے طہارت کی حالت سے، تو ان کی محبت کس شے سے ہے؟ طہارت سے ہے۔ واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ کی محبت کن سے ہے؟ طہارت رکھنے والوں سے ہے۔ اندازہ فرمائیے، یعنی وہ محبت کرتے ہیں طہارت کی حالت سے، اور اللہ محبت کرتا ہے طہارت کی اس حالت کے رکھنے والوں سے۔ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ پیارے نبی، تیرے ساتھیوں اور تیرے غلاموں میں کچھ وہ بھی ہیں جو محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن تیرے غلام طہارت سے محبت کرتے ہیں، اور اس طہارت کے سبب سے تیرا رب تیرے ان غلاموں سے محبت کرتا ہے۔ گویا طہارت کا وصف اور طہارت کی حالت کتنی پسندیدہ ہے اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ بارگاہ عزتی میں طہارت کی کیفیت کو کتنا شرف اور کتنی قدر و منزلت کا مقام حاصل ہے۔ اسی طرح یہ تو صحابہ میں سے اصحاب صفہ کا حال تھا۔ اب ذرا آگے آئیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا کمال بیان کرتے ہوئے قرآن کہہ رہا ہے، یہ حضور کی ازواج مطہرات کا کمال بیان ہو رہا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا کمال بیان ہو رہا ہے، حسنین کریمین کا کمال بیان ہو رہا ہے، حضور کی بنات مطہرات کا کمال بیان ہو رہا ہے۔ تو حضور کی اہل بیت پاک کا بیان قرآن پاک یوں کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ کا تو تمہاری نسبت بس یہی ایک ہی ارادہ ہے۔ انما یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے، اے اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے برگزیدہ افراد، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر اور باطن کو ہر قسم کی نجاستوں سے پاک اور صاف کرے، ہر قسم کا رجس، ہر قسم کی پلیتی، ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی آلائش، خواہ وہ ظاہر کی زندگی سے متعلق ہو یا باطن کی زندگی سے متعلق ہو، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے ظاہر اور باطن کو تمام آلائشوں سے پاک کر، اور پھر وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور پھر تمہیں ایسی طہارت عطا کرے کہ طہارت کے حامل ہونے کا حق ادا ہو جائے، تمہیں ایسا پاک کر دے، ایسی طہارت عطا کر دے کہ پھر تمہارے ظاہر اور باطن میں خلاف طہارت کسی ذرے کے بھی باقی رہ جانے کا کوئی شک تک قائم نہ رہے، یعنی طہارت کا حق ادا ہو جائے، یا طہارت کے اس مقام تک تمہیں پہنچا دے کہ پھر تم اس مقام سے نیچے گر نہ سکو۔ تو اہل بیت پاک کا کے کمالات کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی ایک ہی آرزو بیان کی ہے، آرزو میں مجاز میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے حضور کے ان پیارے خاندان کے مقدس برگزیدہ افراد کے لیے پورے قرآن میں اللہ نے اپنی ایک ہی خواہش بیان کی۔ وہ ذات خواہشوں سے پاک ہے، اس کی خواہش اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتی، اس کی خواہش اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے ہوتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضور کو اس استغنا کے وصف سے نوازا ہے، حضور کو بھی قرآن نے حریص کہا ہے، خواہش مند کہا ہے، لیکن کیسا حرص؟ اپنی ذات کا نہیں، اپنے غلاموں کی بھلائی کا حرص۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس رسول کی حالت یہ ہے کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو درد اس رسول کو ہوتی ہے، تمہیں کوئی گزند پہنچتا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں امتیوں تمہیں کوئی دکھ ہوتا ہے، اس رسول کو اتنی محبت اور اتنا عشق ہے تمہاری ذات کے ساتھ کہ کوئی ادنا سا دکھ بھی تمہیں ہوتا ہے تو اس رسول کی طبیعت کو بے آرامی ہو جاتی ہے، اس کا آرام لٹ جاتا ہے، اسے بے چینی ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اس وقت تک چین اور آرام سے سو نہیں سکتا جب تک تمہارے دکھوں کا مداوع نہ کرے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ رسول ہر وقت حریص رہتا ہے، خواہش مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، کس وجہ سے؟ کہ میرے امتی گناہوں کی آلائشوں سے پاک ہو جائے،
میرے امتی ظاہر اور باطن کی نجاستوں سے پاک ہو جائے، دنیا اور آخرت کے دکھوں سے میری امت کا مداوع ہو جائے۔ یہ رسول غاروں میں جا کر تین دن اور رات بغیر کھائے پیے روتا رہتا ہے، آنسو بہاتا رہتا ہے۔ ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پیارے نبی تو 3 راتوں سے کیوں روئے جا رہا ہے؟ اپنا سر اٹھا، کچھ مانگ تو ہم تجھے راضی کریں۔ جب مسلسل رونے کے بعد ہم اس رسول سے اس کی آرزو پوچھتے ہیں تو یہ اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ ایک ہی کلمہ بولتا ہے کہ باری تعالیٰ میری امت کو بخش۔ یہ آرزو ہے رسول کی، تو رسول بھی آرزو مند ہے، رسول بھی خواہش مند ہے، رسول بھی حریص ہے، لیکن اپنی ذات کی منفعت کے لیے نہیں، اپنے غلاموں، اپنی امتیوں کی منفعت کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بد نصیب امتی رسول کی خواہش کا، رسول کی رضا خوشنودی کا فکر کرے یا نہ کرے، رسول تو ہمہ وقت ہماری بہتری کی فکر کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ہمارا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری طبیعت پر شاخ تو نہیں گزرتا ہوگا، کہیں ہماری کیفیتیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں حضور کو بے چین تو نہیں کر دیتی ہوں گی، کہیں ہماری نافرمانیوں کے احوال دیکھ کر حضور کی روح گنبد خضرا میں تڑپ تو نہیں اٹھتی ہوگی۔ یہ بد نصیبی مسلط ہے تو ہم پر ہے کہ ہم رسول کے احوال سے اپنے احساس کو ختم کر بیٹھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات کے بعد بھی اس امت سے اسی طرح پیار کرتا ہے جس طرح حیات ظاہری میں کرتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانوں سے بھی بڑھ کر رسول اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ یہی کیفیت، یہ تو رسول کی رحمت اور محبت کا عالم ہے اپنے غلاموں کی نسبت، اپنی امتیوں کی نسبت۔ یہ حضور کی رحمت ہے جو رحیم ہے، رحمان نہیں ہے۔ جب اس ہستی کا یہ عالم ہے جو رحیم ہے، اور پھر وہ ہستی جس نے اس کو رحیمیت کی منزل پہ بٹھا دیا، اس کی اپنی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کی اپنی رحمت کا اپنے بندوں کے حق میں عالم کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رحمت اور وہ شفقت و محبت جو اپنی امت اور اپنے غلاموں کے حق میں اگر وہ کروڑوں سمندروں پر بھی حاوی ہو، تو اس رحمت کا اللہ کی رحمت سے موازنہ کر لیا جائے، اللہ کی رحمت کی وسعتوں سے موازنہ کر لیا جائے، تو شاید کروڑوں سمندروں کی وسعتوں پر حاوی رحمت اللہ کی رحمت کی وسعتوں کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت بھی نہ رکھے۔ اس لیے کہ وہ رحمت کا سرچشمہ ہے، وہ حضور کو رحمت عطا کرنے والا ہے، اس کی اپنی رحمت کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا، وہ ہستی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتی ہوگی، اور پھر جب اس کے بندے اتنی محبت کرنے والے رب کی نافرمانی کرتے ہوں گے تو پھر کتنا شاق گزرتا ہوگا، پھر اس ذات کی، اس کی رحمت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کی عنایتوں کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں کہیں اپنی محبت کے راز بھی بیان کر دیتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے راز افشا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں کس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ بالکل اسی طرح جیسے محبوب دوست یا دوست کسی کا اپنے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے فلاں شے سے بڑی محبت ہے، یہ بتانا کس لیے؟ یہ دوسرے کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے کہ اگر اس کو اس دوست سے سچی محبت ہے تو پھر وہ اس شے کو حاصل کر کے رہے گا جس شے سے دوست کو محبت ہے۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ بالکل انہی معنی میں باری تعالیٰ اپنی محبتوں کے گوشے بیان کر رہے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اے میرے پیارے تیری امت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، تیرے کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو طہارت سے، پاکیزگی سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور آج ہم یہ راز بھی بتائے چلیں، اور اگر تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ کے سوال کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی محبت کے خواہش مند ہیں، ہمیں وہ راز بتا دیں، وہ کون سی کیفیت ہے، وہ کون سی حالت ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو کریں تو ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، تو باری تعالیٰ اس راز سے پردہ اٹھا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ سن لو، اگر میری محبت کے متلاشی ہو تو جان لو کہ جو لوگ اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میری محبت کا مرکز و محور وہ لوگ ہیں
جو اپنے ظاہر کو بھی ہر قسم کے میل کچیل سے پاک کرتے ہیں اور اپنے باطن کو، اپنی روح کو، اپنے دل کی دنیا کو بھی ہر قسم کی نجاست، آلائش اور میل کچیل سے پاک اور صاف ہے۔ اور یہی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے روحانی کمال کے لیے قرآن نے بیان کی۔ اور پھر اسی طہارت کا حکم انبیاء کرام کو بھی ہوتا رہا۔ اب طہارت کے مختلف پہلو بھی بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی چند وحیوں میں سے ایک وحی یہ ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور پھر فرمایا وثیابک فطہر۔ پہلے ارشادات حضور کو رسالت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے تھے۔ اے پیاری پیاری چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑا ہو، اب لیٹنے کا وقت نہیں رہا۔ ان گناہگاروں کو اللہ کے عذاب کی خبر سنا دے تاکہ یہ اپنی زندگی کے احوال کو سنوار سکے۔ وربک فکبر، یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز جھکانے والے نادان، یہ اپنے دل کے اندر خواہشوں کے بت پال پال کے رکھنے والے نادان اور اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جانے والے نادانوں کو یہ بتا دے کہ بڑا صرف اور صرف اللہ ہے، بڑا صرف اور صرف اللہ ہے۔ کیونکہ بڑا صرف وہی ہے، اس لیے یہ اسی کی بارگاہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا نعرہ کر، بلند کر دے، اپنے رب کی بڑائی کا تذکرہ کر دے۔ یہ احکام حضور کو رسالت کے مقام پر فائز کرنے کے لیے، کس مقام پر؟ نبوت پر پہلے سے فائز تھے، یہ آیات رسالت پر فائز کرنے کے لیے آئیں، بلکہ اس سے بھی پہلے یا ایھا المزمل، وہ جو آیات آئیں سورہ مزمل کی، وہ منصب رسالت پر فائز کرنے کے لیے آئیں، اور یہ آیات بھی اسی تسلسل کا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب پہلا حکم دیا گیا، پہلا حکم دیا گیا تو وہ دیا وثیابک فطہر۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، تو جو حکم اللہ اپنی زبان سے اپنے برگزیدہ رسول کو دے رہا ہے کہ پیارے تو اس طرح کر، اندازہ کر اس حکم کے اندر کتنی حکمتیں، مصلحتیں اور برکتیں کار فرما۔ وثیابک فطہر، پیارے تو اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک، صاف اور اجلا رکھا کر، اپنے کپڑوں کو ہمیشہ پاک، صاف اور اجلا رکھا کر۔ یہ طہارت ظاہری کا بیان ہو رہا ہے۔ کون سی طہارت کا؟ طہارت ظاہری کا بیان ہو رہا ہے۔ تو حضور کو ہر وقت اپنے کپڑوں کو پاک، صاف اور اجلا رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو راہ حق میں قدم، پہلا قدم رکھنے والے سالک اور اللہ کی راہ کی تلاش کرنے والے نیک دل شخص کے لیے ضروری ہے، شرط اولی کے طور پر، کہ وہ اپنے کپڑوں کو ہر حال میں پاک، صاف بھی رکھے اور اجلا بھی رکھے۔ یہ پہلی شرط۔ اور بالخصوص یہ بات اہمیت کی حامل ہے، بالخصوص ان دیندار لوگوں کے لیے جو کپڑوں کی صفائی کو، کپڑوں کا پاک، صاف اور اجلا، دھلا ہوا اور اجلا رہنا اتنا اہم نہیں سمجھتے، یا انہوں نے سادگی، میلے کچیلے کپڑوں میں ہی وقت بسر کرنے کا نام، اس کا نام سادگی دے رکھا ہے۔ اس کا نام نہ سادگی ہے اور نہ اس کا نام طہارت۔ یہ بات سمجھ لیں۔ تو پہلا حکم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ کیا تھا؟ کپڑوں کو پاک، صاف رکھنا اور اجلا رکھنا۔ تو گویا پہلا حکم یہ ہوا کہ جب تک آپ کے کپڑے پاک، صاف اور اجلے نہ ہوں گے، یقین جانیے اس وقت تک عبادت کی کئی برکتیں اور عبادت کی کئی لذتیں اور حلاوتیں ایسی ہیں جن سے آپ محروم رہیں گے۔ میلے کپڑوں سے، پاک ہوں بے شک، لیکن میلے کپڑوں سے پڑھی گئی نماز ادا تو ہوتی ہے لیکن کئی برکتوں سے آدمی کو محروم رکھتی ہے۔ میلے کپڑوں سے پڑھی گئی نماز ادا تو ہوتی ہے لیکن کئی روحانی لذتوں اور حلاوتوں سے انسان کو محروم رکھتی ہے۔ اس لیے ایک سالک کا فرض اولی ہے، اس تصور کو ذہن میں بٹھا لیں کہ سادگی اس کا نام ہرگز نہیں کہ چلو کپڑے میلے ہیں تو کیا ہوا، یہ سادگی ہے۔ بے شک پرانے کیوں نہ ہو لیکن دھلے ہوئے پہنا کریں،
اجلے پہنا کریں، صاف ستھرے پہنا کریں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور کی 63 برس کی زندگی میں صحابہ کرام قسم کھا کے کہتے ہیں کہ گرمیوں کے دنوں میں پسینہ بھی آتا، لیکن نظافت، طہارت اور صفائی کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے کسی کپڑے کو کسی نے میلا نہ دیکھا۔ اتنی طہارت، اتنی نظافت، اتنا اجلا پن اور اتنی صفائی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں اور حضور کے لباس میں۔ کیوں نہ ہوتی کہ یہ پہلا خطاب تھا محبوب کا اپنے محبوب سے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ جب محبوب خوش اجلے کپڑوں میں دیکھ کے ہوتا ہو محبوب کو، تو پھر کیوں اجلے اور ستھرے کپڑے نہ پہنے جائیں؟ جب محبوب یہ خواہش بیان کر دے کہ پیارے میری نظر اجلے اور صاف کپڑوں میں تجھے ملبوس دیکھ کر خوش ہوتی ہے، تو پھر اگر محبت ہے تو پھر اجلے کپڑے پہنے جائیں گے۔ محبت ہے تو اجلے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں گے۔ تو آج کا پہلا نقطہ طہارت ظاہری کے باب میں یہ سمجھ لیجئے، تہیا کر لیں اس بات کا کہ کپڑے پھٹے پرانے بے شک ہوا کریں، اس کا تعلق آپ کے مالی حالات سے ہے۔ پیوند لگے کپڑے ہوا کریں، حضور نے پیوند لگے کپڑے بھی پہنے ہیں، اس کا تعلق مالی حالات سے ہے، لیکن میلے کپڑے زندگی بھر پہننے کے کبھی روادار نہ ہو۔ اس کو حضور کی اور اللہ کی پسند کے خلاف جانے۔ میلے کپڑوں کا پہننا اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے خلاف جانے۔ تو یہ پہلا سبق ہے طہارت ظاہری کا کہ لباس ہر وقت نہ صرف پاک صاف بلکہ اجلا اور ستھرا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ طہارت ظاہری کی شرط اولی تھی۔ اب ایک تو طہارت ظاہری کی شرط ہوئی لباس کا پاک صاف ہونا اور اجلا ہونا، اور ایک ہے بدن کا پاک صاف ہونا اور بدن کا اجلا رہنا۔ تو قرآن تو مقام کو، جگہ کو بھی پاکیزگی اور طہارت کی بات کرتا ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے پیارے ابراہیم، میرے گھر کو پاک کر دے رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دے میرے گھر۔ طہرا ان طہرا بیتیَ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ قرآن پاک انبیاء کو پاکیزگی اور طہارت کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ خدا کی ذات دو قسم کے لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ کتنے لوگوں سے؟ دو قسم کے لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ تو کر بیٹھتے ہیں لیکن رو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو گناہ تو کر بیٹھتے ہیں لیکن توبہ کر لیتے ہیں، اور ایک وہ جو پاک صاف اور اجلے رہتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں دراصل طہارت باطنی اور طہارت ظاہری دونوں کا بیان ہے، کیونکہ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ توبہ طہارت باطنی کا نام ہے۔ توبہ کیا ہے؟ یعنی توبہ باطن کو گناہ کی آلائش اور اثرات سے پاک کرنے کا نام ہے توبہ۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اپنے باطن کو توبہ کے پانی سے، گناہ کے میل کچیل سے پاک کرتے۔ توبہ کا پانی آنسوؤں کا پانی ہے، ندامت کا پانی ہے، شرم کا پانی ہے، رکت کا پانی ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کے بعد ندامت میں اس طرح شرابور ہوتے ہیں، اپنی ندامت کے ایسے آنسو بہاتے ہیں کہ توبہ کے پانی سے اپنے من کو یوں دھو ڈالتے ہیں کہ ہمیں وہ اتنے پیارے اور پاک لگتے ہیں جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ توبہ کے پانی میں اپنے باطن کو، اپنے قلب و روح کو دھونے والا اتنا پاک ہو جاتا ہے جس طرح معصوم بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی متولد ہوا۔ تو توبہ کا پانی من کو پاک کرتا ہے، اور یہ ظاہری پانی تن کو پاک صاف کرتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کے پانی سے من کو پاک کرتے ہیں اور اس ظاہری پانی سے اپنے تن اور لباس کو پاک کرتے ہیں۔ تو توابین سے مراد باطنی طہارت حاصل کرنے والے اور متطہرین سے مراد ظاہری طہارت حاصل کرنے والے۔ تو اس آیہ کریمہ میں قرآن نے باطنی اور ظاہری دونوں طہارتوں کے آداب بیان فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا ادب طہارت ظاہری کا تو لباس کو پاک صاف رکھنا تھا۔ اب دوسرا ادب طہارت ظاہری کا بدن کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اب بدن کو پاک صاف رکھنے کے پھر دو درجے۔
بدن کو پاک صاف رکھنے کے کتنے درجے؟ دو، ایک طہارت اصغر ہے، ایک طہارت اکبر ہے، ایک طہارت صغرا کہہ لیجئے، دوسری کو طہارت کبریٰ کہہ لیجئے، یعنی چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت۔ اب چھوٹی طہارت وضو ہے اور بڑی طہارت غسل۔ آپ کے ذہن میں تو یہ خیال ہوگا نا کہ وضو بڑی طہارت ہے اور غسل چھوٹی طہارت، لیکن نہیں، غسل بڑی طہارت ہے، وضو چھوٹی طہارت ہے۔ کیوں؟ کہ وضو سے وضو تو ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا، لیکن غسل کرنے سے وضو اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ وضو غسل کا حصہ ہے، تو لہذا غسل کل ہوا اور وضو اس کا جز ہوا، تو غسل بڑی طہارت ہے اور وضو چھوٹی طہارت ہے۔ یہ تو ایک سبب ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے اگر حدث کی حالت ہو، یعنی ہوا خارج ہو جائے، تو یہ چھوٹی پلیدی ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی نجاست، تو اس کا ازالہ وضو سے ہو سکتا ہے، لیکن جنابت جو بڑی پلیدی ہے وہ حالت لاحق ہو جائے تو اس کا ازالہ وضو سے نہیں ہوتا، اس کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ تو جو طہارت بڑی نجاست سے انسان کو پاک کرتی ہے وہ بڑی طہارت، جو چھوٹی نجاست سے پاک کرتی ہے انسان کو، حدث سے پاک کرتی ہے، وہ چھوٹی طہارت۔ اس لیے بدن کی طہارت کے پھر دو درجے ہیں، طہارت صغرا ہے اور طہارت کبریٰ ہے۔ چنانچہ چھوٹی اور بڑی طہارت یعنی وضو اور غسل کی اپنی اپنی برکتیں اور اپنی اپنی روحانی حکمتیں۔ حضرت شیخ با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل دل کے لیے اور عرفاء کے لیے اور اللہ والوں کے لیے جس طرح دنیا کی یاد اور دنیا کا غم یا دنیا کا خیال یا دنیا کی طلب یہ ایک فتنہ ہے، اہل دل کے لیے آخرت کی نعمتوں کی طلب بھی اس سے بڑا فتنہ ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم آخرت کی نعمت کے حصول کی طلب کرتے ہیں، ہماری کیفیت تو خیر یہ ہے کہ ہم آخرت کی نعمتوں کو بھولتے ہیں اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کی طلب کرتے ہیں۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے، اللہ تعالی ہم کو اس کیفیت سے نجات عطا کرے۔ لیکن کم سے کم معیار ایمان کا یہ ہے، ایمان کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ دنیا کی طلب سے، دنیا کی طلب سے دل کو پاک کیا جائے اور آخرت کی طلب سے دل کو آراستہ کیا جائے، یہ کم سے کم معیار ہے۔ لیکن اللہ والوں کا جو ایمان ہے اس کا معیار یہ ہے کہ دنیا کی طلب بھی ایک فتنہ ہے اور آخرت کی طلب بھی ان کے لیے ایک فتنہ ہے۔ حضرت شیخ با یزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے زندگی بھر دنیا کا خیال میرے دل میں آ جاتا تو دنیا کے خیال کے اثرات کے ازالے کے لیے میں فوراً وضو کر کے اس خیال سے پاکیزگی حاصل کر لیتا، تو اس وضو سے ان کو دنیا کے اندیشوں سے نجات مل جاتی تھی، اور اگر آخرت کی طلب کا فتنہ پیدا ہو جاتا تو پھر غسل کر کے اس سے نجات حاصل کر لیتا۔ تو اہل دل کا اور عرفاء کا یہ عالم ہے کہ اگر دنیا کی محبت کا خیال آ جائے تو اسے چھوٹا فتنہ تصور کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اہل دل پہلے سے ہی ایمان اور عمل کے اس مقام پر فائز ہیں کہ دنیا کا فتنہ ہونا ان پر اچھی طرح آشکار ہے، اور اگر دنیاوی فتنے کا خیال دل میں آ گیا، شیطان نے یہ حملہ کیا، تو اس سے بہت جلد انہیں نجات مل سکتی۔ دنیا کے فتنے سے، دنیا کی طلب کے فتنے سے نجات حاصل کرنا اللہ والوں کے لیے اتنی مشکل بات نہیں ہوتی، یہ مشکل ہمارے لیے، لیکن جن کو اللہ کی دوستی کا شرف نصیب ہو جاتا ہے، جو اللہ کی محبت میں رنگے جاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی طلب کے فتنے سے آزاد ہونا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آخرت کی طلب کا فتنہ جب آتا ہے، کیونکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں خود مستحسن چیز ہے، دنیا کے مقابلے میں خود زیادہ پسندیدہ چیز ہے، خود قابل تعریف چیز ہے، تو جب اس کا فتنہ آتا ہے تو دل اس کی طرف لپکتا ہے، دل اس کی طرف جھکتا ہے، تو اس طلب سے اپنے آپ کو نجات دلانا یہ زیادہ محنت کرنی پڑتی۔ کیوں؟ کہ ان کا دل نہ دنیا کی طلب کے لیے ہوتا ہے نہ آخرت کی طلب کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتے ہیں صرف اپنے یار کی طلب کے لیے،
صرف اپنے رب کی رضا کی طلب کے لیے، تو دل ان کا نہ دنیا کے لیے رہتا ہے نہ آخرت کے لیے رہتا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے رہتا ہے۔ تو جس دل میں اللہ سما جائے اس میں دنیا تو درکنار، آخرت کی محبت بھی نہیں سما سکتی، اور جس دل میں دنیا کی محبت سما جائے اس میں کبھی اللہ کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میری اس بات سے مراد دنیا کمانے کی ممانعت نہیں ہے، دنیا کمائیے، ہزاروں کمائیے، لاکھوں کمائیے، حلال رزق کمائیے، کوئی حد نہیں، لیکن اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ پانے دیجیے۔ اگر اس کی طلب، اس کا لالچ، اس کی محبت سما گئی تو جان لو کہ پھر اس دل میں اللہ کی محبت کبھی چکر نہ لگائے۔ یہ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو مرضی کر رہا تھا اللہ اکبر کہ وضو اور غسل یہ دو جسم کی طہارت کے دو درجے۔ اب غسل تو یہ ہے کہ انسان غسل کر کے ہر وقت اپنے جسم کو تمام نجاستوں آلائشوں سے پاک اور صاف رکھے، اور طہارت کا اگلا ادب یہ ہے کہ جب غسل مکمل مسنون طریقے پر کیا جاتا ہے تو چونکہ وضو اس کو شامل ہے، اس لیے غسل کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان باوضو ہو جاتا ہے۔ اور طہارت ظاہری کا دوسرا ادب یہ ہے کہ پھر ہر وقت وہ انسان باوضو رہے۔ طہارت ظاہری کا دوسرا ادب کیا ہے کہ ہر وقت وہ انسان باوضو رہے، جب حدث لاحق ہو اٹھ کر وضو کر لے۔ تو ہمہ وقت باوضو رہنا اتنی برکتوں، اتنی حکمتوں، اتنی روحانی لذتوں اور حلاوتوں کا حامل ہے کہ یقین جانیے میں نہ اس کو بیان کر سکتا ہوں نہ آپ اس کا تصور اور احاطہ کر سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ نے مدینہ کی زمین پر قدم رنجہ فرمایا تو اس وقت میں تقریباً 8 سال کی عمر کا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میری عمر کتنی تھی؟ 8 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے نا، معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کو تو گناہوں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا بچہ تھا، حضور نے مجھے فرمایا کہ اے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو زندگی بھر باوضو رہنا، بیٹے تجھ سے ہو سکے تو عمر بھر باوضو رہنا، وضو کی حالت سے کبھی اپنے آپ کو محروم نہ کرنے پانا۔ کیوں؟ کہ جس شخص کی موت وضو کی حالت میں آتی ہے وہ اللہ کے ہاں شہیدوں میں اس کا رتبہ لکھا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا کہ جس شخص کی موت وضو کی حالت میں آ گئی اللہ کے ہاں شہیدوں میں اس کا درجہ لکھا جائے گا۔ اس لیے تلقین کی کہ خدا جانے ویسے تو شہادت کا شرف نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن باوضو رہنا یہ شہادت کی تمنا ہے، اور وضو میں موت پانا یہ شہادت کی موت ہے۔ اور اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ باوضو حالت میں ہر وقت رہنا موت کو یاد رکھنے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یعنی وضو کی حالت میں رہنا کیا ہے؟ آدمی وضو کی حالت میں نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے نا، یعنی بغیر حالت وضو کے اللہ کی بارگاہ میں آپ حاضری دے سکتے ہیں؟ بتائیے نا، نہیں دے سکتے۔ تو وضو کرنے کا تصور یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا۔ تو جو شخص عمر بھر باوضو رہتا ہے وہ گویا ہر وقت اللہ کی ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے۔ جو شخص عمر بھر باوضو رہتا ہے اس کا عمر بھر باوضو رہنا ہمہ وقت لقائے ایزدی کا خواہش مند رہنے کے مترادف ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی خواہش کرتا رہتا ہے، گویا وہ عمر بھر باوضو رہ کر اس بات کا بار بار اظہار اور اقرار کرتا رہتا ہے کہ باری تعالیٰ میں تو منتظر ہوں کب تیرا بلاوا آئے اور تیرے جمال کے دیدار کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ موت اللہ والوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ وہ تو جب تک موت نہیں آتی تب تک وہ پریشان رہتے ہیں، جب تک موت نہیں آتی تب تک وہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ان کے لیے ہجر اور فراق کی زندگی ہے، اور موت ان کے لیے محبوب سے وصال اور اس کے لقاء کی علامت۔
تو باوضو رہتے ہیں تاکہ اس حالت میں موت آئے اور بارگاہ محبوب میں حاضری نصیب ہو جائے. ہمہ وقت باوضو رہنا حضور نے فرمایا کہ شہادت کی موت پہ فائز ہونے کے مترادف ہے. صحابہ کرام کا، تابعین کا اور اولیاء کرام کا، صلحاء کا یہ معمول تھا کہ وہ دن اور رات جاگتے رہتے، جتنے لمحے جاگنے میں بسر ہوتے وہ زندگی کے سارے لمحے ان کی طہارت میں بسر ہوتے. اب طہارت سے میری مراد باوضو رہنا ہے، کیونکہ پہلی طہارت جو جنابت سے نجات تھی وہ تو حاصل ہو چکی. اب جب حدث لاحق ہو گیا تو پھر طہارت نہ رہی. لہذا باوضو رہنا، جب صوفیاء طہارت کی بات کرتے ہیں یاد رکھ لیجئے تو اس کا مطلب وضو ہوتا ہے. جب صوفیاء کی زبان میں طہارت کی بات ہوتی ہے کہ طہارت کے یہ فضائل ہیں، طہارت کے یہ آداب ہیں، طہارت کی یہ برکات ہیں، تو اس کا معنی باوضو رہنے کی برکات ہے. حضرت شیخ بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے لے کر آج تک میری زندگی کی ایک رات ایسی نہیں آئی جب میں بغیر طہارت کے سو گیا. یہ جو رات طہارت یعنی وضو کے بغیر میں نے بسر کر دی. اور کتنے اولیاء اور صلحاء اور مقبولین اور مقربین ایسے ہو گزرے جنہوں نے 40 برس زندگی کے اس حال میں گزار دیے کہ نماز عشاء کا وضو کیا اور اسی وضو کی طہارت سے ساری رات گزار دی اور نماز فجر اس طہارت کے ساتھ گزار دی. تو طہارت کی حالت پر ہمہ وقت قائم رہتے اور پھر جب نئی نماز کا وقت آتا تو اس وضو کو قائم رکھتے ہوئے پھر وضو پر وضو کر لیتے. اور وضو پر وضو کرنا یہ گویا حدیث کے مطابق نور ہے. وضو پر وضو کر لینا حدیث کے مطابق نور ہے. تو اپنے نور کا اضافہ کرنا ہے. اولیاء کرام اور صلحاء کرام کا یہ بیان کردہ ایک اصول اور متفقہ کلیہ ہے کہ وضو اور طہارت نہ صرف جسم کو پاکیزگی عطا کرتی بلکہ انسانی قلب اور اس کے دماغ کو وسوسوں کی نجاستوں سے بھی پاک کرتی. ایک نسخہ عرض کر رہا ہوں. یہ اکثر یہ الجھن لائق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمیں کہ وقتاً فوقتاً ذہن میں مختلف وسوسے آتے رہتے ہیں، طرح طرح کے دنیاوی خیالات آتے رہتے ہیں. ہم اللہ کی یاد میں مگن ہونا چاہتے بھی ہیں تو پھر طرح طرح کے فتنے، مساوت اور خیالات آ کے گھیر لیتے ہیں. تو پھر ان امراض کے کئی علاج ہوتے ہیں. ان امراض کے کئی علاج ہوتے ہیں. کسی کو کوئی علاج زیادہ کارگر ہو جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی علاج زیادہ کارگر ہو جاتا ہے. لیکن ایک عمومی علاج عرض کر رہا ہوں، دماغی اور ذہنی وسوسوں اور شیطانی وسوسوں سے نجات کا بہت بڑا کارگر اور مفید اور نتیجہ خیز علاج ہر وقت باوضو رہنا ہے. جتنے اوقات آپ وضو سے گزاریں گے آپ آزما کے دیکھ لیجئے وساوس کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے اور جو طہارت بڑھتی چلی جائے گی اور طہارت کی پختگی آپ کو نصیب ہوتی چلی جائے گی تو وسوسے ختم ہوتے چلے جائیں گے. پھر آپ جب باوضو ہوں گے تو فراغت ہوگی تو وضو کی وجہ سے کبھی آپ کا استغفار کرنے کو دل چاہے گا. آپ وضو سے تو ہیں ہی کبھی دل کرے گا چلو اللہ سے معافی مانگ لیں. وضو سے تو ہیں ہی کبھی دل کرے گا چلو کچھ قرآن پڑھ لیں. وضو سے تو ہیں ہی جو فرصت کلمہ ملے گا دل چاہے گا حضور پر کچھ درود ہی پڑھ لیں. جب وضو سے ہوں گے تو آپ کو ایک روحانی حلاوت، طبیعت میں ایک ہلکا پن محسوس ہوگا. وضو سے طبیعت بوجھل نہیں رہتی، وضو سے بوجھ اتر جاتا ہے، ایک ہلکا پن نصیب ہوتا ہے. ایک طہارت کی باطنی کیفیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عجیب سی لذت اور حلاوت ہوتی. لیکن اس عمل پر مداومت رکھنے سے ان حلاوتوں کو احساس نصیب ہو جاتا ہے. یہ بات صرف کہنے کی نہیں. تصوف تو سارا کا سارا مشق ہے. تصوف و طریقت سارا کا سارا لیبارٹری ورک ہے. یہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن ہے. جس طرح سائنسدان یہ کہتا ہے کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم یہ الیکٹریفیکیشن کی صورت میں برقی رو گزار کے ان کو جمع کیا جائے تو پانی بن جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ تھیوری نہیں ہے، اس نسخے پر عمل کر کے لیبارٹری میں دیکھ لے پانی بن جائے گا. تصوف اسلام کی سائنس ہے. تصوف کیا ہے؟ اسلام کی سائنس ہے. اور صوفیاء کی خانقاہ اسلام کی لیبارٹری. ہر وہ بات جس کی تعلیم قرآن اور سنت میں دی گئی ہے
آنکھوں سے اس کے نتائج کا مشاہدہ کروا دینے کا نام تصوف۔ ایمان جن لذتوں اور حلاوتوں کی بات کرتا ہے، تصوف ان لذتوں اور حلاوتوں کو چکھا دیتا ہے۔ شریعت جن روحانی برکتوں اور حکمتوں کی بات کرتی ہے، تصوف و طریقت ان حکمتوں اور ان حلاوتوں اور برکتوں سے آشنا کر دیتی ہے۔ اور باوضو رہنا کیسا، وہ بھی عرض کرتا، باوضو رہ کر دیکھیے، چند ہی دنوں میں اس وضو کی لذت اور حلاوت کا احساس شروع ہو جائے، اور جب اس کی لذت اور حلاوت کا احساس ہوگا اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ذہن شیطانی وساوس سے پاک ہوتا جا رہا ہے۔ جب انسان عام حالات میں وسوسوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا شروع کر دے تو حالت نماز میں تو پھر وسوسوں سے اور زیادہ پاک ہوتا ہے۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز کی حالت میں سب سے زیادہ وسوسے ہمارے اوپر ہجوم کر کے آتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجویز فرمایا، اور یہی حل اولیاء، صوفیاء اور عرفاء نے تجویز کی، وہ یہ کہ جو شخص وضو جو کہ طہارت ہے، یہ نماز کی شرط اولی ہے، جو شخص وضو جتنے ذوق سے، انہماک سے اور حضور قلب سے کرے گا، اسی قدر انہماک، ذوق اور حضور قلب سے نماز میں حاصل ہوگا۔ یہ ایک پتہ کی بات ہے جو میں نے عرض کر دی۔ ہم نے وضو کو ایک ایسی شرط تصور کر رکھا ہے کہ چونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے دوڑے دوڑے آئے، تیزی سے وضو کیا، مکمل ہوا بھی یا نہ ہوا، ہم دوڑ کے نماز میں شامل۔ یاد رکھ لیجئے کہ وضو نماز کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی ہے۔ الوضو مفتاح الصلاۃ۔ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو کامل نہیں تو نماز کامل نہیں، اور وضو کامل ہے تو نماز بھی کامل ہے۔ لہذا عرفاء کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع، انہماک، ذوق اور حضور قلب کا سب سے اعلیٰ اور بہترین مقام وضو۔ تو پھر جب آدمی طہارت کر رہا ہو، وضو کے لیے جب تیار ہو اور وضو سے ہاتھ دھوئے، تو ظاہری اور باطنی طہارت ساتھ ساتھ چلتے، ظاہری اور باطنی طہارت ایک ساتھ چلتے۔ تو وضو کیا ہے؟ وضو یہ ہے کہ جب آدمی وضو کے لیے ہاتھ دھونے بیٹھے تو ادھر وضو کے پانی کے قطرے اس کے ہاتھ کو دھو کر نیچے گر رہے ہوں، اور حضور قلب کا ہاتھ دھوتے وقت، حضور قلب کا معنی یہ ہے کہ ادھر وہ یہ خیال کر رہا ہو چشم تصور سے کہ وضو کا پانی میرے ہاتھوں کو دھو رہا ہے، اور ادھر اس پانی کی حلاوت اور برکت میرے دل کو دنیا کی محبت سے دھو رہی۔ تو پانی سے ہاتھ دھل رہے ہوں اور اس وقت کیفیت سوچ کی یہ ہو کہ دل دنیا کی محبت سے پاک ہو رہا ہے، تو دل دھل رہا ہے دنیا کی محبت سے، تو ہاتھوں سے میل اتر رہا ہے اور دل سے دنیا کی محبت کا میل کچیل اتر رہا ہے۔ تو جس طرح حلاوت ظاہری کا معنی آپ سمجھتے ہیں، اس طرح حلاوت باطنی کی بھی ایک تعریف ہے، حلاوت باطنی کا بھی ایک مفہوم ہے۔ حلاوت باطنی کی تعریف یہ ہے کہ دل کا حب دنیا سے، دل کا حب دنیا سے، نفس کا خواہشات دنیا سے، باطن کا غیر کی دوستی سے، اور جسم کا اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جانا، اس کو طہارت باطنی کہتے ہیں۔ جس طرح طہارت ظاہری کیا تھی؟ لباس کا نجاست سے، جسم کا نجاست سے اور مقام کا نجاست سے پاک ہونا، اس کو طہارت ظاہری کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح دل دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، نفس دنیا کی خواہشات سے پاک ہو جائے، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کے حرص سے پاک ہو جائے، باطن غیر کی دوستی سے پاک ہو جائے، اور جسم اللہ کی نافرمانی سے پاک ہو جائے، تو اس پاکیزگی کا نام طہارت باطنی ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ طہارت نہیں جو طہارت باطنی سے خالی۔ فرماتے ہیں کہ ظاہری طہارت اس وقت تک وہ نتائج پیدا نہیں کرتی، لذت، حلاوت اور برکات کے اعتبار سے، جب تک طہارت باطنی کے آداب اور تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ دھونے میں طہارت باطنی کا تقاضا یہ ہے کہ دل کو دنیا کی محبت سے دھو رہے ہیں۔ جب آپ چہرے کو دھوتے ہیں
تو چہرے کا دھونا طہارت باطنی کا یہ ادب اور تقاضا رکھتا ہے کہ میں اپنا چہرہ رب کے سوا ہر سمت سے پھیر رہا، باری تعالیٰ میں نے اپنے چہرے کو یوں دھو دیا کہ اب کوئی چیز کوئی سمت اس قابل نہ رہی کہ جس کی طرف میں اپنا چہرہ کر سکوں، چہرہ صرف اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، محبوب حقیقی کی طرف کر لیا۔ یہ چہرے کا دھونا ہے۔ جب آپ پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں کے دھونے کا معنی یہ عزم کر لینا ہے کہ باری تعالیٰ میرے قدم اب کسی ایسی راہ میں نہ اٹھیں گے جس راہ میری ذات کو ناپسند ہے۔ تو ہاتھ اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ اٹھیں، دل اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ ہو، چہرہ اللہ کی نافرمانی کی طرف متوجہ نہ ہو، قدم اللہ کی نافرمانی کی راہ پر اٹھ نہ سکیں۔ یہ سارے آداب اگر زندگی میں پیدا ہو جائیں تو ان کا نام طہارت باطنی، اور اس طہارت باطنی تک پہنچنے کی پہلی شرط طہارت ظاہری، طہارت ظاہری کو چھوڑ کر طہارت باطنی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ لہذا طہارت ظاہری کی شرائط کو پورا کرنا ہوگا، لہذا ہمہ وقت باوضو رہنا، دن کو جاگنے کے اوقات میں باوضو رہنا، اور کم سے کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب آپ میں سے کوئی ملازم ہے، آپ میں سے کوئی معلم اور مدرس ہوگا، آپ میں سے کوئی مزدور ہوگا، آپ میں سے کوئی افسر ہوگا، آپ میں سے کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہو، اگر الغرض جو شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد آخر ایک وقت تو اس کا متعین ہے نا کہ اپنے کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو جب وہ کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکلنے ہی لگا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ وضو کر کے بسم اللہ کر کے کام کاج کے لیے باہر نکل جائے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیے، اپنے ایمان سے بتائیے، اس عمل میں کوئی دشواری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی الجھن ہے؟ آپ صبح نہاتے بھی تو ہیں نا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں، آج کے بعد جب کبھی آپ غسل کریں تو غسل کو طہارت کبریٰ سمجھ کے کریں، یوں ہی رسم کا نہانا کبھی نہ سمجھ۔ رسم کا نہانا عمر بھر کرتے رہیں گے، اس کی حلاوت سے محروم رہیں گے، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ حضور کی سنت پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں طہارت کبریٰ کے حصول کے لیے اس کی روحانی برکتوں، اس کی لذتوں، حلاوتوں اور اس کی حکمتوں کی خاطر نہا رہا ہوں، جسم کو پاک کر رہا ہوں میل کچیل آلائش اور نجاست سے، اس تصور کو ذہن میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کہ مجھے میرے اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ طہارت کرنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں، تو میں اللہ کی محبت کی تلاش میں نہا رہا ہوں، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے نہا رہا ہوں۔ اتنی بات اگر آپ ذہن میں لے آئیں تو نہانے پر وقت کوئی زیادہ لگ جائے گا؟ بتائیے نا، نہانے پر تو وقت اتنا ہی لگنا ہے نا جو آپ پہلے بھی لگاتے ہیں، تو نہ نہانے میں تکلیف کا اضافہ ہوگا، نہ نہانے کے وقت میں اضافہ ہوگا، نہ نہانے کا خرچ بڑھے گا، کچھ فرق بھی نہیں آئے گا۔ صرف بات اتنی ہے کہ جب آپ غسل خانے میں نہانے کے لیے جائیں گے تصور اتنا ہوگا کہ یہ طہارت کبریٰ ہے اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ میرے آقا، میرے رسول، میرے نبی اس سے خوش ہو جائیں، کیونکہ یہ ان کی سنت ہے اور اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بس اس تصور سے نہائیے، اور جو آپ کے سر سے پاؤں تک پانی کے قطرات بہتے رہیں، یہ گمان کرے کہ یہ پانی کے قطرے یوں ہی جسم سے گر نہیں رہے بلکہ گناہ کی میل اور کچیل کو بھی ساتھ ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ نے ارادہ رضائے الہی کے لیے غسل کا کر لیا تو نہانا عبادت بن گیا۔ جب آپ اس ارادے سے غسل کے لیے غسل خانے میں چلے گئے تو جتنا وقت آپ غسل خانے میں رہے، نہاتے رہے، پانی کا ایک ایک قطرہ جو آپ کے بدن پہ گرتا رہا وہ ایک ایک قطرہ عبادت بن کے گرتا رہا۔ تو غسل خانے سے نہا کے جب آپ باہر نکلے تو آپ خدا جانے کتنے لمحے اللہ کی عبادت میں بسر کر کے نکلے، کتنے لمحے اللہ کی رضا کی تلاش میں بسر کر کے نکلے۔ اور پھر جب نہائیں تو نہانے سے پہلے وضو کریں۔ نہانے کے فرائض تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ وضو کر لیں، پھر اسی وضو سے جب آپ کپڑے پہن کے باہر آ جاتے ہیں نماز بھی ادا ہو سکتی ہے۔ نہانے کے بعد الگ وضو کرنا چاہیں تو یہ نور علی نور ہے، کیونکہ وضو جتنی کثرت سے وضو کرتے جائیں گے آپ کی روحانی لذتیں، حلاوتیں اور برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلال مجھے ایک بات تو بتا۔ عرض کی یا رسول اللہ فرمائیے۔
میں مسلمان ہونے کے بعد وہ کون سا عمل ہے، خاص عمل ہے جو تو نے کیا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ درجہ عطا کیا ہے کہ میں جب شب معراج جنت میں گیا تو وہاں تیرے چلنے کی، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ کون سا عمل ہے جو تو نے کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عمل مسلمان ہونے کے بعد جو میں سمجھتا ہوں وہ تو صرف یہ ہے کہ جب کبھی حدث کی حالت لاحق ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، میں وضو کر لیتا ہوں اور ہمیشہ وضو کی حالت میں جس قدر نماز پڑھ سکتا ہوں میں پڑھتا رہتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، بعض احادیث میں آیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد جتنی نماز یعنی اللہ کی یاد کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ حضور نے فرمایا بلال تیرا ہمیشہ وضو کرتے رہنا اور پھر وضو کی لاج پالتے رہنا، یعنی وضو کرنا اور وضو کے بعد اللہ کی یاد میں دل کو مگن رکھنا، یہ اس وضو کی لاج پالنے کی بات ہے نا۔ تو تیرا وضو کرتے رہنا اور پھر وضو کی لاج پالتے رہنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس نے شب معراج میرے سامنے قدرت نے تیرے اس عمل کو، تیرے قدموں کی آہٹ جنت کے اندر موجود کر کے دکھایا۔ مرض یہ کر رہا تھا کہ وضو بعد میں بھی کر لیں، جتنا وضو کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ایسے مشائخ و گزرے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہ قریب مرگ 60 مرتبہ غسل کیا اور وضو کیا اور اسی طہارت کو حاصل کرتے کرتے وفات پا گئے۔ جن لوگوں پر طہارت کی معرفت، طہارت کے اسرار، طہارت کے غوامض، طہارت کے راز آشکار ہو چکے تھے، طہارت کے راز جن پر آشکار ہو چکے تھے، طہارت کی اور وضو اور غسل کی کتنی برکتیں ہیں اور کتنی رحمتیں اور کتنی حلاوتیں اترتی ہیں، جنہوں نے اپنی چشم بینا سے ان اسرار کو دیکھ لیا تھا، ان کی یہ حالت تھی کہ وہ عمر بھر طہارت ہی طہارت میں رہتے تھے، غسل ہی کرتے رہتے تھے، وضو ہی کرتے رہتے تھے، اور پھر دجلہ کے ٹھنڈے پانیوں میں جا کر وضو کرتے جن میں کوئی ہاتھ لگانا تک گوارا نہ کرتا، لیکن اس میں ڈوبتے، غسل کرتے کہ جتنی ٹھنڈک پانی کی جسم کو لگتی اتنا مزہ آتا کہ اس عمل سے میرا محبوب راضی ہو رہا ہے۔ یہ غسل ہے، یہ وضو کی کیفیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، من توضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا، صرف وضو کرنے سے اس کی خطائیں، اس کی لغزشیں، اس کے گناہ اس کے جسم سے اس طرح نکل گئے کہ اس کے ناخن کے نیچے بھی گناہ کا کوئی ذرہ باقی نہ رہا۔ جس نے وضو کیا، اور وضو اس طرح جس میں نے عرض کیا کہ وضو کا حق ادا کر کے وضو کیا، خرجت خطاياه من جسده، اس کے جسم سے خطائیں، لغزشیں اور گناہ نکل گئے، بھاگ گئے، جسم پاک ہو گیا وضو کرنے سے، اور اتنا پاک ہوا کہ اس کے ناخن کے نیچے کا جو حصہ ہے جلد کا، اس میں بھی گناہ ٹکا نہ رہا۔ یہ وضو کا عالم ہے، یہ وضو کی وہ برکتیں ہیں جو حضور نے نماز کی برکتیں بیان کی ہیں۔ اندازہ کیجئے وہی اسرار ہے وضو کے، طہارت کے، جو اسرار نماز کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال هذا مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، دریا بہتا ہو، ندی بہتی ہو، پانی بہ رہا ہو، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس بہتے ہوئے پاک پانی میں غسل کیا کرے، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا اس کے جسم پر میل کا کوئی ذرہ باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے بیک آواز کہا آقا کیسے رہ سکتا ہے، بالکل نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا یہ مثال اس شخص کی ہے جو پابندی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے سے اس کا جسم اور اس کی روح ساری خطاؤں سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو جسم روح کا خطاؤں سے پاک ہونا یہ نماز کے اسرار میں سے تھا، یہی اسرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بیان فرماتے ہیں۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ جب گھر سے نکلیں وضو کر کے نکلیں، جب تک ہو سکے وضو کی محافظت کریں، جب تک ہو سکے وضو کی حفاظت کریں، اور اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں، کسی ایسے کام میں مشغول ہیں کہ حدث لاحق ہو جائے، وضو کی حاجت پھر سے ہو، تو وضو کر لیا کریں۔
پانی میسر ہو، کوئی تکلیف کوئی رکاوٹ پریشانی نہ ہو تو وضو کر لیا کرے۔ اولیاء کرام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ سفر میں جب نکلتے تھے تو وضو کے لیے مشکیزے میں پانی رکھ کر چلتے تھے، پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے نہیں تھے، وضو کے لیے بچا کے رکھ لیتے، بلکہ بعضوں نے تو یہاں تک، بعض اولیاء نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو سفر کے دوران اپنے مشکیزے میں، یہ وقت وقت کے حالات کی بات ہے نا، اب مشکیزوں میں پانی رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ پانی میسر ہے۔ انہوں نے کہا جو مشکیزے میں وضو کے لیے پانی نہیں رکھتا اس کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز جو ہے اس کا پابند نہیں۔ یہ اولیاء کرام نے مشکیزے میں پانی نہ رکھنے والے کی علامت بیان کی کہ وہ نماز کا پابند نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ باوضو رہنے کی فکر میں نہیں ہے تو پھر وہ نماز کی مداومت اور محافظت کی فکر سے بھی عاری ہوگا۔ تو باوضو جب انسان ہوگا تو اپنے ایمان سے سوچ کے بتائیے، اگلی بات کر رہا ہوں، باوضو رہے گا تو نماز کے قضا ہونے کا کوئی امکان ہے؟ اگر باوضو ہے تو نماز کا وقت آ گیا تو نماز کیسے چھوٹے گی اس سے؟ اس لیے جہاں اس کے اسرار اور برکات ظاہری اور باطنی بے پایا ہے، وہاں وضو خود محافظ صلاۃ بھی ہے۔ وضو اور طہارت کیا ہے؟ محافظ صلاۃ بھی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تو یہ جو حکم ہے کہ نمازوں کی محافظت کرو، تو نمازوں کی محافظت کا ایک بہت بڑا طریقہ، بہت بڑا سبب وضو، باوضو رہنا ہے۔ اور پھر جب رات کو سوئیں، رات کو سونے لگیں تو پھر یہ معمول رکھیں کہ بستر پہ جائیں تو باوضو حالت میں، طہارت کی حالت میں سو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص طہارت کی حالت میں، وضو کی حالت میں سو جاتا ہے، اس کے بعد رات بھر جو کیفیت بھی لائق ہوتی ہے ہوا کرے۔ جس نے اپنی نیند کا آغاز وضو اور طہارت کی حالت میں کر لیا، فجر کی نماز پر اٹھنے کے وقت تک اس کی ساری رات عبادت میں بسر ہوگی، اس کی ساری رات عبادت میں بسر ہوگی، صرف اتنی بات سے کہ اس نے رات کی نیند کا آغاز طہارت کی حالت سے کر لیا، وضو کی حالت سے کر لیا، اور پھر آغاز نیند کا دائیں کروٹ پہ سو کے کیا کریں۔ ضمن بات عرض کرتا چلوں، یہ حضور کی سنتوں میں سے ہے۔ تو آپ نے نیند بھی طہارت سے شروع کی اور کروٹ بھی حضور کی سنت کے مطابق دائیں کروٹ سے نیند کو آغاز کیا، پھر ساری رات جو ہے وہ نور علی نور، پھر وہ عبادت میں بسر ہوتی، پھر جس کروٹ چاہے بدلتے رہیں، جو حالت چاہے لائق ہوتی رہے۔ خدا کی ذات تو اتنی آسانی، وہ ذات تو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی، رحمت حق بہا نمی جویا، خدا کی رحمت، اس کی بخشش لوگوں کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ ڈھیروں ڈھیر عمل نہیں تلاش کرتی۔ لیکن یہ سب کچھ بخشش کے لالچ سے بھی نہیں، یہ اس ذات کی رضا کی لالچ سے کرے۔ اگر اس کی رضا ہو گئی تو پھر ساری بخششیں، سب نعمتیں اس کے اندر آ گئی۔ یہ دنیا کی طلب اور آخرت کی طلب ایک موضوع ہے، انشاءاللہ عملی پہلوؤں میں یہ موضوع آئے گا، بعد میں عرض کریں گے۔ تو آج میں یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا کہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی، یہ وہ پہلا ادب ہے کہ اس ادب کو پورا کیے بغیر اس راہ میں قدم رکھنے کا کوئی معنی نہیں۔ اس لیے جتنے لمحے ہو سکیں وہ باوضو بسر کیا کریں۔ اور پھر یہ تو جتنا کچھ میں نے عرض کیا، یہ طہارت ظاہری اور اس کے باطنی اثرات تھے، طہارت ظاہری اور اس کے باطنی اثرات تھے۔ اب طہارت باطنی خود یہ ہے، طہارت باطنی خود یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جسم کو، لباس کو، ظاہر کو پاک صاف کر رہا ہے۔ طہارت باطنی یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے، دل کو حرص اور لالچ سے، بغض اور عناد سے، حسد سے، کینے سے، رذائل سے، خواہشات نفسانی سے، ان تمام ناپسندیدہ کیفیات سے دل کو پاک کر لینا، یہ طہارت باطنی۔ ناپسندیدہ کیفیات سے جسم و لباس کو پاک کر لینا، یہ طہارت ظاہری ہے۔ تو جس طرح نجاست بھی لگی رہے اور جسم طہارت پذیر بھی ہو، یہ دو چیزیں ممکن نہیں ہیں، اسی طرح دل میں کسی کے خلاف بغض بھی ہو، کسی کے خلاف بغض بھی ہو اور خدا کی محبت کی بھی بات کریں، یہ منافقت اللہ کے ہاں نہیں چل سکتی، اسے طہارت باطنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، طہارت ظاہری کے ساتھ ساتھ جب تک طہارت باطنی کے تقاضے پورے نہ ہوں، اس راہ میں قدم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور وہ طہارت باطنی کے تقاضے کیا ہیں؟ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو،
میں نے عرض کیا دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ کاروبار کریں، تجارتیں کریں، بیع و شراء کریں، ملازمت کریں، سب کچھ کریں جو شریعت میں جس کی اجازت ہے، ہر وہ کام کریں جو شریعت میں حلال ہے، ہر اس روزگار کو اپنائیں، ہر وہ ملازمت کریں جس کا حکم شریعت میں ہے، بلکہ روزگار اپنانا، ملازمت کرنا، محنت کرنا، کاوش کرنا، رزق حلال کمانا، یہ نہ صرف اس کی اجازت ہے بلکہ بہت بڑی عبادت ہے اور شریعت میں فرائض میں سے ایک بہت بڑا اعلیٰ فرض ہے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ رزق حلال کے کمانے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، رزق حلال کے کمانے میں جو تکلیفیں آتی ہیں، ان سے ایسے ایسے بڑے گناہ مٹ جاتے ہیں جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بھی نہیں مٹ پاتے۔ حدیث پاک، نماز اور حج اور عبادات سے گناہ مٹتے ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی، جتنی بڑی نیکی ہوگی وہ اتنے بڑے گناہوں کو مٹا دے گی۔ نمازیں بھی گناہ کو مٹاتی ہیں، روزے بھی گناہ کو مٹاتے ہیں۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ حضور نے فرمایا 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، یہ اگر التزام سے قائم رہے اور بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ان کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ اور لغزشیں ہو جاتی ہیں خدا سب کو مٹا دے۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی، لیکن حضور نے فرمایا کچھ گناہ ایسے جو نماز بھی ان کو نہیں مٹا سکتی، حج بھی نہیں مٹا سکتا، روزہ اور زکوٰۃ بھی نہیں مٹا سکتی، اتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو پھر کیسے مٹتے ہیں؟ حضور نے فرمایا رزق حلال کمانے کی راہ میں جب انسان نکلتا ہے اور اس کے حلال کمانے میں، محنت مزدوری میں، ہاتھ کی محنت ہو یا دماغی محنت ہو، اس میں جو تکلیف پیش آتی ہے اس تکلیف سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جو نماز اور روزے سے بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی عبادت۔ عرض کر رہا تھا کہ روزگار کمائیں، وابتغوا من فضل اللہ، روزگار کمانے کو خدا فضل کے نام سے تعبیر فرماتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضل کمائیں، یہ فضل اس وجہ سے ہے کہ آپ کی دنیاوی ظاہری زندگی اس سے عبارت ہے، یہ فضل اس وجہ سے۔ روزگار کمائیں، پیسہ کمائیں، لیکن پیسے کی طلب سے دل کو پاک رکھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ پیسہ کمائیں لیکن اس کے حرص سے دل کو پاک رکھیں، اور حرص اور طلب سے دل کا پاک ہونا، اس کی علامت عرض کرتا چلوں کہ دنیا کمانا اور دنیا کی محبت سے دل کو پاک رکھنا، دنیا کما کر بھی اس کی محبت سے دل کا پاک رہنا، اس کی علامت کیا ہے؟ علامت یہ ہے کہ ڈھیروں دنیا مل جائے تو دل خوش نہ ہو، اور دنیا چلی جائے تو دل کو رنج نہ ہو، یہ علامت ہے۔ دنیا کمائیے، پیسے کمائیے، لیکن ہر وقت دل پہ نظر رکھیے کہ کہیں یہ دل زیادہ پیسے کی آمد پر خوش تو نہیں ہو رہا۔ زیادہ پیسے کا آنا حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دل کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے رہیے کہ کہیں دل دنیا زیادہ آ جانے پر خوش تو نہیں، یا زیادہ دنیا دیکھ کر دل اس طرف جھکتا تو نہیں، یا دولت ہاتھ سے نکل گئی، نقصان ہو گیا، چلی گئی، حرج ہو گیا تو کیا دل کو کوئی رنج اور کوئی دکھ تو نہیں ہوا؟ اگر دل دنیا کے نقصان پر ملال کی کیفیت سے پاک ہے اور دنیا کے آنے پر مسرت و انبساط کی کیفیت سے پاک ہے تو پھر آپ کے دل نے طہارت باطنی کا پہلا سبق سیکھ لیا۔ ایک بزرگ تھے، ان کا لاکھوں روپے کا کاروبار تھا، تجارت کا سامان کسی جہاز میں دوسرے ملک سمندر کے پار یا دریا کے پار بکنے کے لیے گیا، انہیں اطلاع آئی، کسی نے آ کے کہا کہ وہ جہاز ڈوب گیا اور آپ کے لاکھوں روپے کا نقصان۔ آپ نے اپنا سر جھکا کے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خبر آئی کہ حضرت وہ پہلی اطلاع غلط تھی، وہ کسی اور کا جہاز تھا یا واللہ عالم وہ نہیں بھی تھا، آپ کا جہاز تو سلامتی سے کنارے پر لگا، سامان بکا اور لاکھوں کروڑوں روپے کا نفع آیا۔ آپ نے پھر اپنا سر جھکایا اور اٹھا کے کہا سر الحمدللہ۔ حاضرین جو مجلس میں پہلے اور بعد میں دونوں مرتبہ بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا حضرت نفع کی خبر پر بھی اور نقصان کی خبر پر بھی الحمدللہ کہنا، ایک ہی ریئیکشن، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے نقصان کی اطلاع ملی تو میں نے فوراً اپنے دل کا معائنہ کیا، تو اہل دل ہر وقت دل کا معائنہ اور ملاحظہ قائم رکھتے، دل کی کیفیات کا معائنہ اور ملاحظہ قائم رکھتے کہ دل کس حال میں ہے۔ میں نے دیکھا کہ نقصان کی خبر سن کر دل کو کوئی رنج اور کوئی ملال نہ تھا،
وہ اپنے محبوب کی یاد میں اسی طرح مگن تھا جس طرح خبر سننے سے پہلے تھا۔ میں نے دل کو دنیا کے نقصان پر رنج اور ملال سے بے نیاز پایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو مستغنی کر دیا۔ جب نفع کی خبر آئی تو پھر میں نے دل کا معائنہ کیا، کہیں اب دل خوش تو نہیں ہو گیا۔ دل کو پھر اس نقصان کے وقت کی طرح نفع کی خبر سن کر بھی خوشی اور مسرت سے اسی طرح بے نیاز پایا۔ تو دل کو نہ مال و دولت کے نفع سے کوئی سروکار تھا نہ اس کے نقصان سے سروکار تھا، تو میں نے تو دل کی کیفیت پر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو طہارت باطنی کا پہلا درجہ کیا ہے کہ دنیا بے شک کمائیے لیکن دل دنیا کی طلب سے بے نیاز رہے، دنیا کا نفع بھی دل پر اثر انداز نہ ہو، دنیا کا نقصان بھی اثر انداز نہ ہو۔ تو دل کا حب دنیا سے پاک ہو جانا طہارت باطنی کا پہلا درجہ۔ اس کو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں، لیکن یہ ساری دنیا داری ان کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ دنیا داری ان کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ تو حب الہی کا، محبت الہی کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ کپڑے اتار دیں لنگوٹا کس لیں، اچھی رہائشیں چھوڑ دیں جنگلوں اور غاروں میں چلے جائیں، کھانا پینا چھوڑ دیں اور جنگلوں کے پتے کھائیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ جیسا لباس اللہ نے آپ کو وسائل مرحمت کیے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنا بہتر لباس پہن سکتے ہیں پہنیے، کوئی حرج نہیں۔ جیسی رہائش رکھ سکتے ہیں رکھیے، جیسا رزق حلال پاکیزہ کھانا کھا سکتے ہیں کھائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن دل کو دنیا میں ملوث نہ ہونے دیجیے، دل کو دنیا کی محبت سے پاک رکھیے۔ اور پھر دنیا کی محبت سے دل کا پاک ہونا، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حقداروں پر دل اپنی دولت خرچ کرنے کو چاہے۔ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ جب دولت آتی ہے تو کیا اپنے پاس اسے رکھنے پر دل خوش ہوتا ہے یا دوسروں پر خرچ کرنے سے دل کو خوشی ہوتی ہے؟ خود پر خرچ کرنے سے خوشی ہوتی ہے یا دوسروں پر خرچ کرنے سے؟ خود کھانے سے دل مطمئن ہوتا ہے یا دوسروں کو کھلانے سے؟ خود اچھا پہن کر دل خوش ہوتا ہے یا دوسروں کو اچھا پہنا کر؟ خود باعزت زندگی بسر کر کے ہی خوش رہتا ہے یا دوسروں کو عزت دے کر خوش ہوتا ہے؟ اگر تو اپنی دولت، اپنا مال، اپنے وسائل، اپنا سرمایہ دوسروں پر خرچ کر کے دل خوش ہوتا ہے تو پھر خدا کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کے دل کو طہارت باطنی عطا کر دی۔ اور جب تک دل کی کیفیت یہ نہ ہو اس وقت تک کبھی بھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا کہ ہم نے طہارت حاصل کر لی۔ طہارت کی شرط یہ اولی ہے کہ دل کا طاہر ہونا، دل ان خواہشات سے پاک ہو، ان تمناؤں سے پاک ہو، ان آرزوؤں سے پاک ہو، تو پھر وہ دل طاہر ہے۔ تو جس طرح حب دنیا سے دل کا پاک ہونا طہارت باطنی کا پہلا ادب ہے، اسی طرح کسی کے خلاف بغض اگر آپ کے دل میں رہا، کسی کی بہتر حالت پر حسد اگر آپ کے دل میں آیا، تو سمجھ لیجئے کہ عالم مثال میں آپ کے نفس کی کیفیت کتوں جیسی۔ کسی کی اچھی حالت پر حسد کرنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے عناد رکھنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تکبر کرنا، نخوت میں مبتلا ہونا، دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، دوسروں کو اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھنا، نیچا سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو عرف اور اعلیٰ سمجھنا، کسی دوسرے کا مذاق بنانا، تضحیک کرنا، استہزاء کرنا، اور پھر حسد اور عناد اور بغض کی میں نے کیفیات جس سے عرض کی، یہ ساری کی ساری کیفیتیں اہل دل کے نزدیک انسانوں کے دل کی کیفیتیں نہیں ہیں کہ یہ درندوں کی اور یہ حیوانوں کی، یہ کتوں کی، یہ جانوروں کی، یہ بندروں کی اور خنزیروں کی خاصیت ہے۔ عالم مثال میں عرفاء اور اہل دل اور بینا نظر رکھنے والے دل کی اور نفس کی کیفیت پر عالم مثال میں نفس کی حالت کو دیکھتے ہیں، نفس کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ اگر حسد اور بغض اور عناد ہو تو نفس کسی اور حالت میں ہوتا ہے، اگر تکبر، نخوت اور غرور ہو تو نفس کسی اور حالت میں ہوتا ہے، بے غیرتی اور دیوسی ہو تو نفس کسی اور حالت میں ہوتا ہے۔ آپ نے وہ ایک حکایت سنی ہے یا نہیں کہ کسی شخص نے ایک بزرگ کی خدمت میں درخواست کی
کہ حضرت اپنی ٹوپی مجھے عنایت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ ٹوپی تو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ٹوپی پہن کر تم چل نہیں سکو گے. انہوں نے کہا نہیں مجھے دیں تو صحیح، میں دیکھتا ہوں کیا منظر ہے. انہوں نے ٹوپی ایک لمحے کے لیے پہنائی. بازار میں جا رہے تھے شیخ اپنے مرید کو، تو جب ٹوپی پہنائی تو وہ شخص کبھی دائیں بھاگتا، کبھی بائیں بھاگتا، کبھی آگے بھاگتا، کبھی اس کے اوپر گرتا، کبھی اس دکان میں جا گرتا، کبھی اس دیوار میں جا گرتا. اس کی یہ کیفیت دیوانے کسی ہو گئی. وہ فرمانے لگے، ٹوپی لے لی، فرمایا بتاؤ کیا حال تھا، کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا جی یہ تو میری طرف میرے آگے کہیں کتے نظر آئے، کہیں خنزیر نظر آئے، کہیں بندر نظر آئے، کہیں درندے نظر آئے، کہیں حیوان نظر آئے، انسان تو دیکھنے میں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ ٹوپی اسی کو پہنائی جاتی ہے جو سب کچھ دیکھ کر ظرف اتنا بڑا رکھتے ہیں پھر ہر ایک کو گلے سے لگاتے ہیں. یہ ٹوپی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اتنا کچھ دیکھتے ہیں لیکن ظرف اتنا بڑا ہے کہ سب کو دیکھ کر اصلی حالت میں پھر گلے سے لگاتے ہیں، پھر نفرت نہیں کرتے. پوچھا حضرت یہ ماجرا کیا تھا؟ فرمایا یہ جو کتے دیکھے یہ دراصل ان کی نفسی کیفیات متشکل ہو کے تمہارے سامنے آ رہے ہیں. جو لوگ دوسروں کی اچھی حالت پہ حسد کرتے ہیں، اناد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، ان کی نفسی حالت کتوں کی طرح متشکل ہو کے تمہیں دکھائی گئی کہ ان کے نفس کی حالت کتے کی مانند. اسی طرح کسی کی رذائل اخلاق کی بنیاد پر نفس کی حالت خنزیر کسی دکھائی، کسی کی رذائل اخلاق کی حالت کسی حیوان کی طرح، کسی کی کسی درندے کی طرح. کہا یہ جو کچھ دکھایا گیا یہ ان کی نفسی کیفیات مثالی صورت میں متشکل ہو کر تمہارے سامنے آئی. یہ ان کی نفس کے احوال ہیں، ان کے باطن کی کیفیات ہیں. اگر ہم اس حال میں اپنے احوال باطنی کا، اپنی نفسی کیفیات کا مشاہدہ کریں تو پھر ہمیں پتا چلے کہ کیا حسد ایسی چیز ہے جس کو دل میں رکھا جائے. ہمارے احوال کا عالم یہ ہے کہ نفس صرف ایک درندے اور ایک حیوان کی کیفیت سے نہیں، بلکہ اگر ہم عمل نفس کا تجزیہ کریں تو کتوں کی کیفیات بھی ہمارے نفس میں شامل ہیں، خنزیروں کی کیفیات بھی ہمارے نفس میں شامل ہیں، تمام بہائم درندوں اور حیوانات کی کیفیتیں ہمارے نفس میں شامل ہیں. اس لیے کہ حسد ہم کرتے ہیں دوسروں سے، بغض ہم رکھتے ہیں دوسروں کے خلاف، اناد ہم رکھتے ہیں دوسروں کے خلاف، تکبر ہم رکھتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، نخوت ہم کرتے ہیں، اور ہر دوسرے شخص کے خلاف سازش ہم کرتے ہیں، طعن و تشنیع ہم کرتے ہیں، تضییق ہم کرتے ہیں. رذائل اخلاق میں سے کون سا پہلو ایسا ہے جس سے ہم نے اپنے نفس کو تشکیل نہیں دے رکھا؟ تصور کیجئے کہ یہ ساری نجاستیں، یہ ساری غلاظتیں، یہ ساری پلیدیاں، یہ سارے میل کچیل ہم اپنے اندر جمائے بیٹھے ہوں، اور پھر تصور یہ ہو کہ ہم طہارت کو حاصل کر رہے ہیں. اس میل کچیل، ان نجاستوں، ان غلاظتوں کو اپنے من میں سما کر نہ طہارت ظاہری کا کوئی فائدہ ہے، نہ طہارت باطنی کا کوئی تصور. اس لیے حاضرین محترم، کلمہ آخر کے طور پر آج کی نشست کا پہلا عملی سبق یہ ہے کہ میں طہارت ظاہری کے بارے میں تو باوضو رہنا، غسل اور وضو کی مداومت رکھنا، کپڑوں کا پاک صاف اور اجلا رکھنا، دن اور رات کے اکثر اوقات میں جہاں تک ممکن ہو باوضو رہنا، اور وضو کی حالت میں اللہ کی یاد، اس کا ذکر، استغفار، درود، اس کی محبت کی کیفیات کو اپنے من پر وارد کرتے رہنا، یہ تو ایک شرط تھی طہارت ظاہری کے آداب کو بجا لانے کی. اور اس سبق کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آج یہ عزم اور تہیہ کر کے اٹھیے اس مجلس سے کہ اگر کسی کی بہتر حالت پر زندگی بھر کبھی آپ نے حسد کیا تو اس سے توبہ کر لیجیے. کوئی بغض اور اناد کسی سبب سے کسی کے خلاف آپ کے دل میں تھا تو توبہ کر لیجیے. تکبر کا کوئی شائبہ تک بھی اگر آپ کے اندر تھا تو یہ تکبر کفر ہے. تکبر کفر ہے، کیونکہ کبریائی صرف اللہ کی شان ہے، اور تکبر کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے. اس سے توبہ کر لیجیے. یہ ساری باطنی نجاستیں، یہ حب دنیا، یہ جاہ و منصب کی طلب، یہ حرص اور لالچ کی ساری صورتیں، یہ ساری باطنی نجاستیں جن کے ہوتے ہوئے یہ چونکہ اندر سمائی ہوئی ہیں، پھر ہم نماز پڑھیں تو یکسوئی کیسے نصیب ہو؟ پھر ہم اللہ کی یاد میں مگن ہو تو انہماک کیسے نصیب ہو؟ پھر ذکر الہی کریں تو لذت اور حلاوت کی کیفیتیں کیسے نصیب ہوں؟ اندر تو ہم نے نجاستوں کے ڈھیر جمع رکھے ہیں، پھر ایمان کی خوشبوئیں اور مہکیں کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اندر تو گندگیاں اور غلاظتوں کے انبار لگے پڑے ہیں، پھر ایمان کے نور اور اس کے اجالے کہاں سے دکھائی دیں؟ یہ باطنی رذائل اور اخلاق کے اندھیرے امنڈے پڑے ہیں ہمارے من کی دنیا میں.
پھر ایمان اور عمل کے انوار کا اجالا کہاں سے دکھائی دے؟ اس لیے آج یہ تہیہ کر لیں کہ جہاں کپڑوں کو، لباس کو، جسم کو ہر لحاظ سے طاہر، مطہر اور پاک صاف رکھنے کا عزم کرنا ہے، وہاں اپنے قلب و باطن کو، اپنی روح کو تمام تر باطنی نجاستوں سے، رذائل اخلاق سے اور ان نفسی رذیلہ خواہشات اور کیفیات اور احوال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کرنے کا عزم کر لیں۔ اس لیے کہ کسی کے خلاف حسد کی آگ میں جلتے رہنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، آپ ہی جل کے ختم ہو جائیں۔ کسی کے خلاف دل میں بغض اور عناد رکھنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کے درجے تو اللہ کے ہاں بلند ہوگے، ذلت نصیب ہوگی تو آپ کو۔ حاسد ہی تباہ و برباد ہوگا، جس کے خلاف حسد کیا گیا اس کی تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ قیامت کے دن کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اپنی نیکیاں کم ہوں گی لیکن بخشے جائیں گے۔ کس طرح بخشے جائیں گے؟ نیکیوں کے کمی کے باوجود بلا وجہ جو لوگ ان سے حسد کرتے تھے، بغض کرتے تھے، عناد کرتے تھے، ان کی غیبت کرتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کی نیکیاں جلتی رہیں اور یہ نیکیاں اس شخص کے پلڑے میں داخل ہوتی۔ تو حسد کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، یہ یہاں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ بغض و عناد کا، حرص اور لالچ کا، یہ نفسانی خواہشات کا، نہ یہاں اس کا کوئی بہتر پہلو ہے نہ آخرت میں کوئی بہتر پہلو ہے۔ یہ ظاہری طہارت اور باطنی طہارت کے دو آداب تھے جو عملی تصوف کے پہلے سبق کے طور پہ ہم نے بیان کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آداب کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے ظاہر و باطن کو طہارت کے کلی آداب سے آشنا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔